بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشان بصیرت کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ پارٹ نمبر 4، کتاب معراج المومن۔ اذان و اقامت۔ جس وقت انسان نماز کے لیے متوجہ ہو تو پہلے اذان اور اقامت کا کہنا سنت ہے، لیکن اقامت کی تاکید اور ثواب اذان سے زیادہ ہے۔ فصول اذان و اقامت یہ ہیں: اذان 18 جملوں پر مشتمل ہے۔ اللہ اکبر 4 مرتبہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ 2 مرتبہ، اشہد ان محمد رسول اللہ 2 مرتبہ، حی علی الصلاۃ 2 مرتبہ، حی علی الفلاح 2 مرتبہ، حی علی خیر العمل 2 مرتبہ، اللہ اکبر 2 مرتبہ، لا الہ الا اللہ 2 مرتبہ۔ اور اقامت کے 17 جملے ہیں، یعنی اذان کی ابتدا سے 2 مرتبہ اللہ اکبر اور آخر میں 1 مرتبہ لا الہ الا اللہ ہو جاتا ہے، اور حی علی خیر العمل کہنے کے بعد 2 دفعہ قد قامت الصلاۃ کا اضافہ کر دینا ضروری ہے۔ اشہد ان علی ولی اللہ اذان اور اقامت کا جز نہیں ہے، لیکن اگر اشہد ان محمد رسول اللہ کے بعد قربت کی نیت سے کہا جائے تو اچھا ہے۔ مستحب ہے کہ درمیان اذان اور اقامت کے بیٹھ کر یا کھڑے ہو کر، یا اگر کھڑا ہے 1 قدم آگے بڑھ کر دونوں ہاتھ اٹھائے اور یہ دعا پڑھے: اللہم اجعل قلبی بارا وعملی سارا وعیشی قارا ورزقا دارا او اولاد برارا واجعل لی عند قبر نبیک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ مستقرا قرارا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اے خدا، میرے دل کو نیکی کرنے والا اور میرے عمل کو خوش کرنے والا بنا، اور میری زندگی خوشی میں بسر ہو، اور میرا رزق بہت زیادہ ہو، اور میری اولاد کو نیک کر، اور میری جائے قیام اپنے نبی مکرم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر کے نزدیک قرار دے۔ اپنی رحمت سے اے سب سے رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والے۔ اذان اور اقامت کا ترجمہ: اللہ اکبر یعنی خدا تعالیٰ اس سے بزرگ تر ہے کہ اس کی تعریف کی جائے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ یعنی میں گواہی دیتا ہوں کہ یکتا اور بے مثل اللہ کے علاوہ کوئی اور پرستش کے قابل نہیں ہے۔ اشہد ان محمد رسول اللہ یعنی میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر اور اسی کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں۔ اشہد ان علی امیر المومنین ولی اللہ یعنی گواہی دیتا ہوں کہ حضرت علی مومنوں کے امیر اور تمام مخلوق پر اللہ کے ولی ہیں۔ حی علی الصلاۃ یعنی نماز کی طرف جلدی کرو، حی علی الفلاح یعنی راستگاری کے لیے جلدی کرو، حی علی خیر العمل یعنی بہترین کام کے لیے جو نماز ہے جلدی کرو، قد قامت الصلاۃ یعنی بالتحقیق نماز قائم ہو گئی، لا الہ الا اللہ یعنی یکتا اور بے مثل اللہ کے علاوہ کوئی اور پرستش کے لائق نہیں۔ 6 شرطوں کے ساتھ اذان اور اقامت ساقط ہو جاتی ہے۔ نمبر 1، نماز جماعت مسجد میں ہو، اور اگر مسجد میں نہ ہو تو اذان اور اقامت ساقط نہیں ہوگی۔ نمبر 2، اس نماز کے لیے اذان اور اقامت کہی جا چکی ہو۔ نمبر 3، نماز جماعت باطل نہ ہو۔ نمبر 4، اس شخص کی نماز اور نماز جماعت ایک ہی جگہ پر ہو، لہٰذا اگر نماز جماعت مسجد کے اندر پڑھی جائے اور وہ شخص مسجد کی چھت پر نماز پڑھنا چاہے تو مستحب ہے کہ اذان اور اقامت کہے۔ نمبر 5، نماز جماعت ادا ہو، لیکن اس بات کی شرط نہیں کہ خود اس کی نماز بھی فرادہ ہونے کی صورت میں ادا ہو۔ نمبر 6، اس شخص کی نماز اور نماز جماعت کا وقت مشترک ہو، مثلا دونوں نماز ظہر یا دونوں نماز عصر پڑھیں، یا نماز ظہر جماعت سے پڑھی جا رہی ہو اور وہ شخص نماز عصر پڑھے، یا وہ شخص ظہر کی نماز پڑھے اور جماعت کی نماز عصر کی ہو۔ اور اگر جماعت کی نماز غرض آخری وقت میں پڑھی جائے اور وہ چاہے کہ مغرب کی نماز ادا پڑھے تو اذان اور اقامت اس پر سے ساقط نہیں ہوگی۔ وہ چیزیں جن پر سجدہ کرنا صحیح ہے، سجدہ زمین پر اور ان چیزوں پر کرنا ضروری ہے کہ جو کھائی اور پہنی نہیں جاتی ہوں اور زمین سے اگتی ہوں، مثلا لکڑی اور درختوں کے پتوں پر سجدہ کرے۔ کھانے اور پہننے کی چیزوں مثلا گندم، جو اور کپاس پر اور ان چیزوں پر جو زمین کے اجزاء شمار نہیں ہوتی، مثلا سونے، چاندی اور اسی طرح کی دوسری چیزوں پر سجدہ کرنا صحیح نہیں ہے۔ لیکن تارکول اور رفت، جو کہ ایک گھٹیا قسم کا ایک تارکول ہے، کو مجبوری کی حالت میں دوسری چیزوں کے مقابلے میں جن پر سجدہ کرنا صحیح نہیں، سجدے کے لیے اولیت دے۔ سجدے کے مستحبات اور مکروہات۔
چند چیزیں سجدے میں مستحب ہیں۔ نمبر 1، جو شخص کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہا ہو وہ رکوع سے سر اٹھانے کے بعد مکمل طور پر کھڑے ہو کر اور بیٹھ کر نماز پڑھنے والا رکوع کے بعد پوری طرح بیٹھ کر سجدے میں جانے کے لیے تکبیر کہے۔ نمبر 2، سجدے میں جاتے وقت مرد پہلے اپنی ہتھیلیوں اور عورت اپنے گھٹنوں کو زمین پر رکھے۔ نمبر 3، نمازی ناک کو سجدگاہ یا کسی ایسی چیز پر رکھے جس پر سجدہ کرنا درست ہو۔ نمبر 4، نمازی سجدے کی حالت میں ہاتھ کی انگلیوں کو ملا کر کانوں کے پاس اس طرح رکھے کہ ان کے سرے رو ہوں۔ نمبر 5، سجدے میں دعا کرے، اللہ تعالیٰ سے طلب حاجت کرے اور یہ دعا پڑھے: اے سب میں سے بہتر جن سے کہ مانگا جاتا ہے، اور اے ان سب سے برتر جو عطا کرتے ہیں، مجھے اور میرے اہل و عیال کو اپنے فضل و کرم سے رزق عطا فرما، کیونکہ تو ہی فضل عظیم کا مالک ہے۔ نمبر 6، سجدے کے بعد بائیں ران پر بیٹھ جائے اور دائیں پاؤں کا اوپر والا حصہ یعنی پشت بائیں پاؤں کے تلوے پر رکھے۔ نمبر 7، ہر سجدے کے بعد جب بیٹھ جائے اور بدن کو سکون حاصل ہو جائے تو تکبیر کہے۔ نمبر 8، پہلے سجدے کے بعد جب بدن کو سکون حاصل ہو جائے تو استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ کہے۔ نمبر 9، سجدہ زیادہ دیر تک انجام دے اور بیٹھنے کے وقت ہاتھوں کو رانوں پر رکھے۔ نمبر 10، دوسرے سجدے میں جانے کے لیے بدن کے سکون کی حالت میں اللہ اکبر کہے۔ نمبر 11، سجدوں میں درود پڑھے۔ نمبر 12، سجدے سے قیام کے لیے اٹھتے وقت پہلے گھٹنوں کو لگائیں اور ان کے بعد ہاتھوں کو زمین سے اٹھائیں۔ نمبر 13، مرد کونیوں اور پیٹ کو زمین سے نہ لگائیں، نیز بازوؤں کو پہلو سے جدا رکھیں۔ عورتیں کونیاں اور پیٹ زمین پر رکھیں اور بدن کے اعضاء کو ایک دوسرے سے ملا لیں۔ ان کے علاوہ دوسرے مستحبات بھی ہیں جن کا ذکر مفصل کتابوں میں موجود ہے۔ قرآن مجید کے واجب سجدے۔ قرآن مجید کی 4 سورتیں جنہیں سورہ سجدہ آیت نمبر 15، سورہ فصلت آیت نمبر 37، سورہ والنجم آیت نمبر 62 اور سورہ علق آیت نمبر 19 میں سجدہ ہے، جسے اگر انسان پڑھے یا سنے تو آیت ختم ہونے کے بعد فوراً سجدہ کرنا ضروری ہے، اور اگر سجدہ کرنا بھول جائے تو جب بھی اسے یاد آئے سجدہ کرے۔ ہاں، اگر آئے سجدہ غیر اختیاری حالت میں سنے تو سجدہ واجب نہیں ہے، اگرچہ بہتر یہ کہ سجدہ کیا جائے۔ جب انسان قرآن مجید کا واجب سجدہ کرنے کے ارادے سے پیشانی زمین پر رکھ دے تو خواہ وہ کوئی ذکر نہ بھی پڑھے تب بھی کافی ہے۔ کیفیت نماز پنجگانہ۔ پھر قبلہ رخ ہو کر نماز کی نیت یوں کرے، مثلا میں 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں قربتاً الی اللہ، پھر تکبیرۃ الاحرام یعنی اللہ اکبر کہے اور دونوں ہاتھ کانوں کی لو تک اٹھائے، پھر دونوں ہاتھوں کو نیچے کی طرف سیدھا لٹکا دے کہ رانوں کے مقابل پہنچ جائیں، اور سنت ہے کہ عورت اپنے ہاتھوں کو جدا جدا سینے پر رکھے اور حالت قیام میں سجدے کی جگہ پر نظر رکھنی چاہیے۔ تکبیرۃ الاحرام کے بعد بسم اللہ سمیت سورہ الحمد پڑھے۔ نماز کے واجبات۔ واجبات نماز 11 ہیں۔ نمبر 1، نیت۔ نمبر 2، قیام۔ نمبر 3، تکبیرۃ الاحرام یعنی اللہ اکبر کہنا۔ نمبر 4، رکوع۔ نمبر 5، سجود۔ نمبر 6، قرأت۔ نمبر 7، ذکر۔ نمبر 8، تشہد۔ نمبر 9، سلام۔ نمبر 10، ترتیب۔ نمبر 11، موالات یعنی اجزائے نماز کا پے در پے بجا لانا۔ نماز کے واجبات میں سے بعض اس کے رکن ہیں، یعنی اگر انسان انہیں بجا نہ لائے تو خواہ ایسا کرنا عمدن ہو یا غلطی سے ہو نماز باطل ہو جاتی ہے، اور بعض واجبات رکن نہیں ہیں، یعنی اگر وہ غلطی سے چھوٹ جائے تو نماز باطل نہیں ہوتی۔ نماز کے اراکین 5 ہیں۔ نمبر 1، نیت۔ نمبر 2، تکبیرۃ الاحرام یعنی نماز شروع کرتے وقت اللہ اکبر کہنا۔ نمبر 3، رکوع سے متصل قیام یعنی رکوع میں جانے سے پہلے کھڑا ہونا۔ نمبر 4، رکوع۔ نمبر 5، ہر رکعت میں 2 سجدے۔ جہاں تک اضافے کا تعلق ہے، اگر اضافہ عمدن ہو تو بغیر کسی شرط کے نماز باطل ہے، اگر غلطی سے ہو تو رکوع میں یا ایک ہی رکعت کے 2 سجدوں میں اضافے سے احتیاط لازم کی بنا پر نماز باطل ہے، ورنہ باطل نہیں۔ نیت۔ ضروری ہے کہ انسان نماز قربت کی نیت سے یعنی خداوند عالم کی بارگاہ میں پستی اور خضوع کے اظہار کے لیے پڑھے، اور یہ ضروری نہیں کہ نیت کو اپنے دل سے گزارے، یا مثلا زبان سے کہے کہ 4 رکعت نماز ظہر پڑھتا ہوں قربتاً الی اللہ۔ تکبیرۃ الاحرام۔
ہر نماز کے شروع میں اللہ اکبر کہنا واجب ہے اور رکن ہے، اور ضروری ہے کہ انسان اللہ کے حروف اور اکبر کے حروف اور اللہ اور اکبر کے حروف پے در پے کہے، اور یہ بھی ضروری ہے کہ یہ دو لفظ صحیح عربی میں کہے جائیں، اور اگر کوئی شخص غلط عربی میں کہے، مثلا ان کا اردو میں ترجمہ کر کے کہے تو صحیح نہیں ہے۔ قیام یعنی کھڑا ہونا۔ تکبیرۃ الاحرام کہنے کے موقع پر قیام اور رکوع سے پہلے والا قیام میں متصل برکوع رکن ہے، لیکن الحمد سورہ پڑھنے کے موقع پر قیام اور رکوع کے بعد قیام رکن نہیں ہے۔ جیسے اگر کوئی شخص بھول چوک کی وجہ سے ترک کر دے تو اس کی نماز صحیح ہے۔ قرأت ضروری ہے کہ انسان روزانہ کی واجب نمازوں کی پہلی اور دوسری رکعت میں پہلے الحمد اور پھر کسی ایک سورہ کی تلاوت کرے، اور احتیاط واجب یہ کہ ایک مکمل سورہ کی تلاوت کرے۔ والضحیٰ اور علم نشرہ کی صورتیں، اور اسی طرح سورہ فیل اور سورہ قریش احتیاط کی بنا پر نماز میں ایک سورت شمار ہوتی ہیں۔ رکوع ضروری ہے کہ ہر رکعت میں قرأت کے بعد اس قدر جھکے کہ اپنی تمام انگلیوں من جملہ انگوٹھے کے سرے گھٹنے پر رکھے، اس عمل کو رکوع کہتے ہیں۔ عورتوں کے لیے مستحب ہے کہ رکوع میں ہاتھ کو گھٹنوں سے اوپر رکھیں اور گھٹنوں کو پیچھے کی طرف نہ دھکیلیں۔ سجود نماز پڑھنے والے کے لیے ضروری ہے کہ واجب اور مستحب نمازوں کی ہر رکعت میں رکوع کے بعد 2 سجدے کرے۔ سجدہ یہ ہے کہ خاص شکل میں پیشانی کو خضوع کی نیت سے زمین پر رکھے، اور نماز کے سجدے کی حالت میں واجب ہے کہ دونوں ہتھیلیاں دونوں گھٹنوں اور دونوں پاؤں کے انگوٹھے زمین پر رکھے جائیں۔ احتیاط واجب کی بنا پر پیشانی سے مراد پیشانی کا درمیانی حصہ ہے۔ یہ وہ مستطیل ہے جو پیشانی کے درمیانی حصے میں 2 ابروؤں سے لے کر سر کے بال اگنے کے مقام تک 2 فرضی خط کھینچنے پر بنے گا۔ تشہد جب سب واجب اور مستحب نمازوں کی دوسری رکعت میں، نماز مغرب کی تیسری رکعت میں اور ظہر، عصر اور عشاء کی چوتھی رکعت میں انسان کے لیے ضروری ہے کہ دوسرے سجدے کے بعد بیٹھ جائے اور بدن کے سکون کی حالت میں تشہد پڑھے، یعنی کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اور اگر کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ واشہد ان محمدا صلی اللہ علیہ وآلہ عبدہ ورسولہ تو بھی کافی ہے۔ نماز وتر میں بھی تشہد پڑھنا ضروری ہے۔ ضروری ہے کہ تشہد کے جملے صحیح عربی میں اور معمول کے مطابق مسلسل کہے جائیں۔ نماز کا سلام نماز کی آخری رکعت کے تشہد کے بعد جب نمازی بیٹھا ہو اور اس کا بدن سکون کی حالت میں ہو تو مستحب ہے کہ وہ کہے السلام علیک یا ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور اس کے بعد ضروری ہے کہ کہے السلام علیکم، اور احتیاط مستحب یہ کہ السلام علیکم کے جملے کے ساتھ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کے جملے کا اضافہ کرے، یا یہ کہے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، لیکن اگر اس سلام کو پڑھے تو احتیاط واجب یہ کہ اس کے بعد السلام علیکم بھی کہے۔ ترتیب اگر کوئی شخص جان بوجھ کر نماز کی ترتیب الٹ دے، مثلا الحمد سے پہلے سورہ پڑھ لے یا رکوع سے پہلے سجدے بجا لائے تو اس کی نماز باطل ہے۔ اگر کوئی شخص نماز کا کوئی رکن بھول جائے اور اس کے بعد رکن بجا لائے، مثلا رکوع کرنے سے پہلے سجدے بجا لائے تو اس کی نماز احتیاط کی بنا پر باطل ہو جاتی ہے۔ موالات ضروری ہے کہ انسان نماز موالات کے ساتھ پڑھے، یعنی نماز کے افعال مثلا رکوع، سجود اور تشہد تواتر اور تسلسل کے ساتھ بجا لائے، اور جو چیزیں بھی نماز میں پڑھے معمول کے مطابق پے در پے پڑھے، اور اگر ان کے درمیان اتنا فاصلہ ڈالے کہ لوگ یہ نہ کہیں کہ نماز پڑھ رہا ہے تو اس کی نماز باطل ہے۔ نماز کا ترجمہ سورہ الحمد کا ترجمہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ یعنی میں ابتدا کرتا ہوں خدا کے نام سے، اس ذات کے نام سے جس میں تمام کمالات یکجا ہیں اور جو ہر قسم کے نقص سے منزہ ہے۔ الرحمن اس کی وسعت وسیع اور بے انتہا ہے۔ الرحیم اس کی رحمت ذاتی اور ازلی و ابدی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین یعنی ثنا اس خدا کی ذات سے مخصوص ہے جو تمام موجودات کا پالنے والا ہے۔ اس کی رحمت وسیع اور بے انتہا ہے، اس کی رحمت ذاتی اور ازلی و ابدی ہے۔ الرحمن الرحیم اس کی رحمت وسیع اور بے انتہا ہے، اس کی رحمت ذاتی اور ازلی و ابدی ہے۔ مالک یوم الدین یعنی وہ
توانا ذات کے جزا کے دن کی حکمرانی اس کے ہاتھ میں ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی ہم فقط تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، یعنی ہمیں راہ راست کی جانب ہدایت فرما جو کہ دین اسلام ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم، یعنی ان لوگوں کے راستے کی جانب جنہیں تو نے اپنی نعمتیں عطا کی ہیں، جو انبیاء اور انبیاء کے جانشین ہیں۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یعنی نہ ان لوگوں کے راستے کی طرف جن پر تیرا غضب ہوا، نہ ان کے راستے کی جانب جو گمراہ ہیں۔ سورہ اخلاص کا ترجمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ یعنی میں ابتدا کرتا ہوں خدا کے نام سے، اس ذات کے نام سے جس میں تمام کمالات یکجا ہیں اور جو ہر قسم کے نقص سے منزہ ہے۔ الرحمن، اس کی رحمت وسیع اور بے انتہا ہے۔ الرحیم، اس کی رحمت ذاتی اور ازلی و ابدی ہے۔ قل هو اللہ احد، یعنی اے محمد آپ کہہ دیں کہ خدا یکتا ہے۔ اللہ الصمد، یعنی وہ خدا جو تمام موجودات سے بے نیاز ہے۔ لم یلد ولم یولد، یعنی نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور مخلوقات میں سے کوئی بھی اس کے مثل اور ہم پلہ نہیں ہے۔ رکوع، سجود اور ان کے بعد کے مستحب اذکار کا ترجمہ۔ سبحان ربی العظیم و بحمدہ، یعنی میرا عظیم پروردگار ہر عیب اور ہر نقص سے پاک اور منزہ ہے، میں اس کی ستائش میں مشغول ہوں۔ سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ، یعنی میرا پروردگار جو سب سے بالا تر ہے، ہر عیب اور نقص سے پاک اور منزہ ہے، میں اس کی ستائش میں مشغول ہوں۔ سمیع اللہ لمن حمدہ، یعنی جو کوئی خدا کی ستائش کرتا ہے خدا اسے سنتا ہے اور قبول کرتا ہے۔ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، یعنی میں مغفرت طلب کرتا ہوں اس خدا سے جو میرا پالنے والا ہے اور میں اس کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ بحول اللہ وقوتہ واقوم واقعد، یعنی میں خدا تعالیٰ کی مدد سے اٹھتا اور بیٹھتا ہوں۔ قنوت کا ترجمہ۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، یعنی کوئی خدا پرستش کے لائق نہیں سوائے اس یکتا اور بے مثل خدا کے جو صاحب حلم و کرم ہے۔ لا الہ الا اللہ العلی العظیم، یعنی کوئی خدا پرستش کے لائق نہیں سوائے اس یکتا اور بے مثل خدا کے جو بلند مرتبہ اور بزرگ ہے۔ سبحان اللہ رب السماوات السبع و رب الارضین السبع، یعنی پاک اور منزہ ہے وہ خدا جو 7 آسمانوں اور 7 زمینوں کا پروردگار ہے۔ وما فیہن وما بینہن و رب العرش العظیم، یعنی وہ ہر اس چیز کا پروردگار ہے جو آسمانوں اور زمین میں اور ان کے درمیان ہے اور عرش عظیم کا پروردگار ہے۔ والحمد للہ رب العالمین، اور حمد و ثنا اس خدا کے لیے مخصوص ہے جو تمام موجودات کا پالنے والا ہے۔ تسبیحات اربع کا ترجمہ۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یعنی خدا تعالیٰ پاک و منزہ ہے اور ثنا اسی کے لیے مخصوص ہے اور اس بے مثل خدا کے علاوہ کوئی پرستش کے لائق نہیں اور وہ اس سے بالاتر ہے کہ اس کی توصیف کی جائے سکے۔ تشہد اور سلام کا ترجمہ۔ الحمدللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، یعنی ستائش پروردگار کے مخصوص ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ سوائے اس خدا کے جو یکتا ہے اور جس کا کوئی شریک نہیں، کوئی پرستش کے لائق نہیں ہے۔ اشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، یعنی اے خدا رحمت بھیج محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل محمد پر، یعنی رسول اللہ کی شفاعت قبول کر اور آ حضرت کا درجہ اپنے نزدیک بلند کر۔ السلام علیکہ یا ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یعنی اے اللہ کے رسول آپ پر ہمارا سلام ہو اور آپ پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوں۔ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، یعنی ہم نماز پڑھنے والوں پر اور تمام صالح بندوں پر اللہ کی سلامتی ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یعنی تم مومنین پر خدا کی طرف سے سلامتی اور رحمت و برکت ہو۔ اور بہتر یہ کہ یہ دو سلام کہتے وقت اجمالی طور
نظر میں رکھے اور ان دو سلاموں کو نماز کا حصہ بناتے وقت شارع مقدس کا مقصود جو افراد تھے وہی مراد ہیں۔ تعقیبات نماز۔ مستحب ہے کہ نماز پڑھنے کے بعد انسان کچھ دیر کے لیے تعقیبات یعنی ذکر، دعا اور قرآن مجید پڑھنے میں مشغول رہے۔ بہتر ہے کہ اس سے پہلے وہ اپنی جگہ سے حرکت کرے اور اس کا وضو، غسل یا تیمم باطل ہو جائے، روبہ قبلہ ہو کر تعقیبات پڑھے۔ یہ ضروری نہیں کہ تعقیبات عربی میں ہوں، لیکن بہتر یہ ہے کہ انسان وہ دعائیں پڑھے جو دعاؤں کی کتابوں میں بتائی گئی ہیں۔ اور تسبیح فاطمہ ان تعقیبات میں سے ہے جن کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے۔ یہ تسبیح اس ترتیب سے پڑھنی چاہیے: 34 دفعہ اللہ اکبر، اس کے بعد 33 دفعہ الحمدللہ، اس کے بعد 33 دفعہ سبحان اللہ اور سبحان اللہ۔ الحمدللہ سے پہلے بھی پڑھا جا سکتا ہے، لیکن بہتر ہے کہ الحمدللہ کے بعد پڑھیں۔ انسان کے لیے مستحب ہے کہ نماز کے بعد سجدہ شکر بجا لائے اور اتنا کافی ہے کہ شکر کی نیت سے پیشانی زمین پر رکھے، لیکن بہتر ہے کہ 100 دفعہ یا 3 دفعہ شکر اللہ یا عفواً کہے۔ اور یہ بھی مستحب ہے کہ جب بھی انسان کو کوئی نعمت ملے یا کوئی مصیبت ٹل جائے سجدہ شکر بجا لائے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود۔ جب بھی انسان حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک مثلا محمد، احمد یا آ حضرت کا لقب اور کنیت مصطفیٰ اور ابو القاسم زبان سے ادا کرے یا سنے تو خواہ وہ نماز میں ہی کیوں نہ ہو، مستحب ہے کہ درود پہ بھیجے۔ حضرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسم مبارک لکھتے وقت مستحب ہے کہ انسان درود بھی لکھے، اور بہتر ہے کہ جب بھی آ حضرت کو یاد کرے تو درود بھیجے۔ مبطلات نماز۔ 12 چیزیں نماز کو باطل کرتی ہیں اور انہیں مبطلات کہا جاتا ہے۔ نمبر 1، نماز کے دوران نماز کی شرطوں میں سے کوئی شرط مفقود ہو جائے، مثلا نماز پڑھتے ہوئے پتہ چلے کہ جس کپڑے کو پہن کر وہ نماز پڑھ رہا ہے وہ نجس ہے۔ نمبر 2، نماز کے دوران عمدن یا سہون یا مجبوری کی وجہ سے انسان کسی ایسی چیز سے دوچار ہو جائے جو وضو یا غسل کو باطل کر دے، مثلا اس کا پیشاب خطا ہو جائے اگرچہ احتیاط کی بنا پر۔ اس طرح نماز کے آخری سجدے کے بعد سہون یا مجبوری کی بنا پر ہو، تاہم جو شخص پیشاب یا پخانہ نہ روک سکتا ہو، اگر نماز کے دوران میں اس کا پیشاب یا پخانہ نکل جائے اور وہ اس طریقے پر عمل کرے جو احکام وضو کے ذیل میں بتایا گیا تو اس کی نماز باطل نہیں ہوگی۔ اور اسی طرح اگر نماز کے دوران مستحاضہ کو خون آ جائے تو اگر اس نے استحاضہ سے متعلق احکام کے مطابق عمل کیا ہو تو اس کی نماز صحیح ہے۔ نمبر 3، یہ چیز مبطلات نماز میں کہ انسان اپنے ہاتھوں کو عاجزی اور ادب کی نیت سے باندھے، لیکن اس کام کی وجہ سے نماز باطل ہونا احتیاط کی بنا پر ہے، اور اگر مشروعیت کی نیت سے انجام دے تو اس کام کے حرام ہونے میں کوئی اشکال نہیں ہے۔ نمبر 4، مبطلات نماز میں ایک یہ کہ الحمد پڑھنے کے بعد آمین کہے۔ آمین کہنے سے اس طرح باطل ہونا غیر معموم میں احتیاط کی بنا پر ہے، اگرچہ آمین کہنے کو حکم شریعت سمجھتے ہوئے آمین کہے تو اس کے حرام ہونے میں کوئی اشکال نہیں ہے۔ بہرحال اگر آمین کو غلطی یا تقیہ کی وجہ سے کہے تو اس کی نماز میں کوئی حرج نہیں۔ نمبر 5، مبطلات نماز میں کہ بغیر کسی عذر کے قبلے سے رخ پھیرے، لیکن اگر کسی عذر مثلا بھول کر یا بے اختیاری کی بنا پر مثلا تیز ہوا کے تھپیڑے اسے قبلے سے پھیر دیں، چنانچہ اگر دائیں یا بائیں سمت نہ پہنچے تو اس کی نماز صحیح ہے، لیکن ضروری کہ جیسے ہی عذر دور ہو جائے فوراً اپنا قبلہ درست کرے۔ اگر دائیں یا بائیں کی طرف مڑ جائے یا قبلے کی طرف پشت ہو جائے، اگر اس کا عذر بھولنے کی وجہ سے، غفلت کی وجہ سے، قبلے کی پہچان میں غلطی کی وجہ سے ہو اور اس وقت متوجہ ہو یا اسے یاد آئے کہ اگر نماز کو توڑ دے تو وقت گزرنے سے پہلے اس نماز کو دوبارہ وقت میں ادا کرنا ممکن ہو، چاہے اس نماز کی ایک رکعت ہی وقت میں ادا ہو سکے، تو ضروری کہ نماز کو توڑ کر نئے سرے سے ادا کرے، ورنہ اسی نماز پر اکتفا کرے اور اس پر قضا لازم نہیں۔ یہی حکم اس وقت ہے جب قبلے سے اس کا پھرنا بے اختیاری کی بنا پر ہو، چنانچہ قبلے سے پھرے بغیر اگر نماز کو دوبارہ وقت میں پڑھ سکتا ہو، اگرچہ وقت میں ایک رکعت ہی پڑھی جا سکتی ہو، تو ضروری ہے کہ نماز کو نئے سرے سے پڑھے، ورنہ ضروری ہے کہ اسی نماز کو تمام کرے، اعادہ اور قضا اس پر لازم نہیں ہے۔ نمبر 6، مبطلات نماز میں سے ایک یہ کہ عمدن بات کرے، چاہے وہ ایسا لفظ ہو کہ جس میں ایک حرف سے زیادہ نہ ہو،
لیکن وہ حرف بامعنی ہوں، مثلاً قاف کہ جس کے عربی زبان میں معنی حفاظت کرو کے ہیں، یا کوئی اور معنی سمجھ میں آتے ہوں، مثلاً بے اس شخص کے جواب میں کہ جو حروف تہجی کے حروف دوم کے بارے میں سوال کرے۔ ہاں اگر اس لفظ سے کوئی معنی بھی سمجھ میں نہ آتے ہوں اور وہ دو یا دو سے زیادہ حروفوں سے مرکب ہو، تب بھی احتیاط کی بنا پر وہ لفظ نماز کو باطل کر دیتا ہے۔ نمبر 7، نماز کے مبطلات میں سے ایک آواز کے ساتھ اور جان بوجھ کر ہنسنا ہے، اگرچہ بے اختیار ہنسے، لیکن جن باتوں کی وجہ سے ہنسے وہ اختیاری ہوں، بلکہ احتیاط کی بنا پر جن باتوں کی وجہ سے ہنسی آئی ہو اگر وہ اختیاری نہ بھی ہوں تب بھی اگر نماز کو دہرانے جتنا وقت باقی ہو تو ضروری ہے کہ نماز کو دہرائے، لیکن اگر جان بوجھ کر بغیر آواز یا سہون آواز کے ساتھ ہنسے تو اس کی نماز میں کوئی حرج نہیں۔ نمبر 8، احتیاط واجب کی بنا پر یہ نماز کے مبطلات میں سے کہ انسان دنیاوی کام کے لیے جان بوجھ کر آواز سے بغیر آواز کے روئے، لیکن اگر خوف خدا سے یا اس کے اشتیاق میں آخرت کے لیے روئے تو خواہ آہستہ روئے یا بلند آواز سے روئے کوئی حرج نہیں، بلکہ یہ بہترین اعمال میں سے، بلکہ اگر خدا سے دنیاوی حاجات کی برآوری کے لیے اس کی بارگاہ میں اپنی پستی کے اظہار کے لیے روئے تو بھی کوئی حرج نہیں۔ نمبر 9، نماز باطل کرنے والی چیزوں میں سے ہے کہ اگر کوئی ایسا کام کرے جس سے نماز کی شکل باقی نہ رہے، مثلاً اچھلنا کودنا اور اسی طرح کا کوئی عمل انجام دینا، چاہے ایسا کرنا عمدن ہو یا بھول چوک کی وجہ سے ہو، لیکن جس کام سے نماز کی شکل تبدیل نہ ہوتی ہو، مثلاً ہاتھ سے اشارہ کرنا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ نمبر 10، مبطلات نماز میں سے ایک کھانا اور پینا ہے، پس اگر کوئی شخص نماز کے دوران اس طرح کھائے یا پیے کہ لوگ یہ نہ کہیں کہ نماز پڑھ رہا ہے، تو خواہ اس کا فعل عمدن ہو یا بھول چوک کی وجہ سے ہو، اس کی نماز باطل ہو جاتی ہے۔ البتہ جو شخص روزہ رکھنا چاہتے ہو اگر وہ صبح کی اذان سے پہلے مستحب نماز پڑھ رہا ہو اور پیاسا ہو اور اسے ڈر ہو کہ اگر پوری نماز پوری کرے گا تو صبح ہو جائے گی، تو اگر پانی اس کے سامنے 2-3 قدم کے فاصلے پر ہو تو نماز کے دوران پانی پی سکتا ہے، لیکن ضروری ہے کہ کوئی ایسا کام مثلاً قبلے سے منہ پھیرنا نہ کرے جو نماز کو باطل کرتا ہے۔ نمبر 11، مبطلات نماز میں 2 رکعتی یا 3 رکعتی نماز کی رکعتوں میں یا 4 رکعتی نمازوں کی پہلی 2 رکعتوں میں شک کرنا بشرط کہ نماز پڑھنے والا شک کی حالت پر باقی رہے۔ نمبر 12، مبطلات نماز میں یہ بھی ہے کہ کوئی شخص نماز کا رکن جان بوجھ کر یا بھول کر کم کر دے یا ایک ایسی چیز کو جو رکن نہیں ہے جان بوجھ کر گھٹائے یا جان بوجھ کر کوئی چیز نماز میں بڑھائے۔ اسی طرح اگر کسی رکن مثلاً رکوع یا 2 سجدوں کو ایک رکعت میں غلطی سے بڑھا دے تو احتیاط واجب کی بنا پر اس کی نماز باطل ہو جائے گی، البتہ بھولے سے تکبیرۃ الاحرام کی زیادتی نماز کو باطل نہیں کرتی۔ نماز جماعت کا بیان، واجبی نمازوں کو باجماعت پڑھنا مستحب ہے، خصوصاً نماز یومیہ میں تاکید کی گئی ہے، خاص کر صبح و مغرب اور عشاء میں بہت تاکید ہے۔ منقول ہے کہ عالم دین کی اقتداء میں نماز پڑھنا 100 نمازوں کے برابر ہے، وجوہ و اسباب کے بڑھ جانے سے ثواب میں بھی اتنا اضافہ ہو جائے گا جتنے وجوہ بڑھتے جائیں گے، اور مامونین کے بڑھنے سے بھی جماعت کے ثواب میں مزید زیادتی ہو جائے گی۔ جماعت کے لیے کم از کم 2 شخص چاہیے، ایک امام دوسرا ماموم۔ اگر ایک ماموم مرد ہو تو مستحب ہے کہ امام کی داہنی جانب کھڑا ہو جائے، اور اگر عورت ہے تو پیچھے کھڑی ہو۔ جماعت میں ایک یہ بھی شرط ہے کہ امام و ماموم کی نمازیں ایک جیسی ہوں، لہذا نماز یومیہ کے لیے نماز میت یا عیدین پڑھنے والے کی اقتداء جائز نہیں، اسی طرح اس کا عکس بھی درست نہیں، البتہ رکعت میں ہم عدد ہونا ضروری نہیں، لہذا حاضر مسافر کی اور مسافر حاضر کی اقتداء کر سکتا ہے۔ جس نے فرادہ نماز پڑھا ہے وہ اسے دوبارہ جماعت کے ساتھ پڑھ سکتا ہے، بلکہ یہ امر مستحب ہے۔ امام جماعت کی شرائط، امام جماعت کے لیے ضروری ہے کہ بالغ، عاقل، شیعہ اثنا عشری، عادل اور حلال زادہ ہو، نماز صبح پڑھ سکتا ہو، نیز اگر مقتدی مرد ہو تو اس کا امام بھی مرد ہونا ضروری ہے، اور 10 سالہ بچے کی اقتداء صحیح ہونا اگرچہ وجہ سے خالی نہیں لیکن اشکال سے بھی خالی نہیں ہے۔ عادل ہونے کا مطلب یہ کہ انسان واجبات کو انجام دے اور حرام کاموں کو ترک کرے، اور کسی کا حسن ظاہری اس کی علامت ہے جبکہ اس کے برخلاف بات کی اطلاع نہ ہو۔
طریقۂ نماز جماعت: پیش نماز کی نیت کرنے کے بعد مقتدی نیت کرے کہ نماز پڑھتا ہوں میں اتنی رکعت پیچھے اس پیش نماز کے واجب قربتاً اللہ، اور پہلی اور دوسری رکعت میں حمد اور سورہ خود نہ پڑھے بلکہ پیش نماز کے پڑھنے کو سنتا رہے۔ اگر کسی وجہ سے پیش نماز کی آواز سنائی نہ دے تو آہستہ آہستہ صرف سبحان اللہ پڑھے۔ باقی رکوع و سجود کے تمام امور پیش نماز کے پیچھے خود بجا لائے۔ اگر مقتدی کسی وجہ سے پہلی رکعت میں شامل نہیں ہو سکا اور دوسری رکعت میں رکوع سے پہلے شامل ہوا ہے تو جس وقت پیش نماز تشہد پڑھے تو مقتدی زانوؤں کو زمین سے اٹھا کر اور ہاتھوں کو زمین پر ٹیک کر چپ بیٹھا رہے اور بجائے تشہد سبحان اللہ پڑھتا رہے اور پیش نماز کے کھڑے ہونے کے ساتھ ہی کھڑا ہو جائے۔ تیسری رکعت میں جب پیش نماز سلام ادا کرے تو مقتدی سلام شروع کرنے کے عین وقت پر اٹھ کر اپنی تیسری رکعت ادا کرے۔ اگر نماز 4 رکعتی ہو تو جب پیش نماز تیسری نماز رکعت پڑھ کر اٹھے تو مقتدی جلدی سے تشہد ادا کر کے پیش نماز کے ساتھ قیام میں شامل ہو جائے، کیونکہ حالت رکوع و سجود میں پیش نماز کے ساتھ شامل ہونا ضروری ہے۔ نماز جماعت کے مکروہات: اگر جماعت کی صفوں میں جگہ ہو تو انسان کے لیے تنہا کھڑا ہونا مکروہ ہے۔ مقتدی کا نماز کے اذکار کو اس طرح پڑھنا کہ مامون سن لے مکروہ ہے۔ جو مسافر ظہر، عصر اور عشاء کی نمازیں قصر کر کے پڑھتا ہو اس کے لیے مکروہ ہے کہ وہ ان نمازوں میں ایسے شخص کی اقتداء کرے جو مسافر نہیں ہے، اور جو مسافر نہ ہو اس کے لیے مکروہ ہے کہ وہ ان نمازوں میں کسی مسافر کی اقتداء کرے۔